باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم صلوات اللہ عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو کل میں شروع کیتا سی قرآن اور تلاش حق اصلا قرآن جو حق تلاش کر کل جڑی آیت مجیدہ نال گفتگو دا میں آغاز کیتا وہ دے کھال کے کائنات نے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ میرے حبیب تجھ سے آپ کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کیا ہے آپ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ حق کیا ہے قُلْ ای وَرَبِّی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے مجبور نہیں ہوتا تو پھر اللہ جابر مجبور نہیں ہوتا تو پھر اللہ جابر اگر حق لاچار نہیں ہوتا اللہ چارہ ساز ہے اگر حق تھکدا نہیں تو دا مطلب اللہ مضبوط ہے اگر حق مایوس نہیں ہوتا یہ دا مطلب اللہ مایوسیاں توڑن والا ہے اگر حق نا امید نہیں ہوتا اللہ امید دینے والا ہے اور اگر حق غریب نہیں ہوتا تو اللہ امیر ہے تو حق جی مسکین نہیں ہوتا تو پھر اللہ صحیح ہے کہ اللہ یہ انیاں تیریاں صفتاں بیان ہوئی نے کیونکہ تو حق ہے نظر تو آؤں نہیں سماعت نہ تو ٹکرانا نہیں خواب چ تو آؤں نہیں گمان چ تو آ نہیں سکتا خیال تینوں سوچ ہی نہیں سکتا یہ سن کیویں یقین آوے کہ اے حق ہے اللہ فرمایا تواڈے یقین کیویں ہونا ہے میں کیا تھا کوئی شے نظر آوے کوئی شے سنی جائے کوئی شے دل چاہے کوئی دماغ چاہے تاں بندہ منتا ہے اللہ فرماندا ہے تواڈی سہولت واسطے یہ بھی کر دینا تسی چھوٹے لوگ ہو تساں جدی کو گل کیتی ہے او دے مطابق تواڈا یہ بھی مسئلہ میں حل کر دینا میں تے تواڈی عقل چ نہیں آوندا تواڈی نظر چ بھی نہیں آوندا تواڈی سماعت چ بھی نہیں آوندا تواڈی عقل چ تواڈی شعور چ نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اے انسانوں قد جاءکم الرسول بالحق میں ایک رسول بھیجتا ہوں جو حق ہے میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو حق ہے تمہاری جانب ایک رسول آ رہا ہے جو رسول حق ہے تساں اگر میری مضبوطی دیکھنی ہے تو انہوں دیکھ دو اگر تو دیکھو جی میری جڑیاں صفتاں بیان حق دیاں ہوئیاں نے کہ کمزور نہیں ہوتا تسی رسول نو کمزور نہیں پاؤ گے حق بے بس نہیں ہوتا تسی میرے رسول نو بے بس بھی نہیں پاؤ گے تو یہ حق مجبور نہیں ہوتا میرے نبی نو تسی مجبور بھی نہیں پاؤ گے حق لاچار نہیں ہوتا نبی کدی بھی لاچاری کا اظہار نہیں کرے گا حق تھکدا نہیں میرا نبی تھکے گا بھی نہیں حق مایوس نہیں ہوتا نبی مایوس نہیں ہوئے گا حق نا امید نہیں ہوتا میرا نبی نا امید بھی نہیں ہوئے گا حق غریب نہیں ہوتا میرا نبی ونڈے گا منگے گا نہیں اللہ فرماتا ہے حق مسکین نہیں ہوتا میرا نبی سب تو بڑا سخی ہے خالق نے کیا کمال کیتا ہے حق نو منوان دا اللہ فرمایا جو میرے جیسے حق کو ماننا چاہتا ہے اسے دیکھتا جائے مجھے مانتا ہے بہت شکریہ اسے دیکھتا جائے مجھے مانتا جائے میں سورہ مبارکہ آج آل عمران دی آیت نمبر 86 نال اس گل دا آغاز کرنا جی اللہ فرماتا ہے کائفہ حق ذہن چ رکھنا جی اس حق نے اپنے حق نو منوان واسطے ایک حق بھیجیا جڑا بطول دا بابا ہے ایک حق بھیجیا جڑا حسنین دا ہے ایک حق بھیجیا جڑا سنیاں شیعہ دا بھی حق ہے کل میں آکھیا سی اللہ حق ہے آج منوا رہا نبی حق ہے آ گیا ادھر ہولی ہولی فکر نہیں کرنا مطابق کیوں ہے نا مطابق ہونا جڑا حق دی مطابقت وہ دے مطابق پہلا حق اللہ ہے دوسرا حق میرا نبی ہوں حق نو تسلیم کرنا ہے اس حق نو تے او حق تسلیم ہونا ہے جڑا اینو نہیں نہ منتا او اونوں بھی نہیں میں تمہیں گل دسا مینوں کسی بندے پوچھا سی پروفیسر نے توحید کسے کہتے ہیں میں کہا تسی بڑے بندے ہو تانوں پتہ ہونا اے تیری نظر چ چھوٹے بچے نو سمجھان واسطے توحید دا ترجمہ چھوٹے تو چھوٹا کی ہے میں کہا محمد کی زبان پر اعتبار کا نام پاؤں اساں ایک منے ہیں تو نبی کو پوچھ کے منے اساں وحدہ ہو منے ہیں تو نبی کے اعتبار کر کے منے اساں لا شریک اللہ ہو منے ہیں تو نبی تے یقین کر کے منے میں کہ پیغمبر تے اعتبار دا نام توحید ہے انہیں منوایا ہے تے اساں من لے
ہوں جہاں پیغمبر نو حق تسلیم نہیں کرتا وہ سزا قرآن چ سن لو. اللہ فرماتا کیفا یہد اللہ قوما، اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے. اس قوم کو اللہ اس کیسے دی پنجابی کر دیں. جنرل شیر خان قریب ہی ہے تھوڑی وارث شاہ اتنے ہی دفن ہے. یہ مطلب پنجابی اتنے بولی جا سکتی. الحمدللہ میرے عزیزو اللہ فرماتا کیفا یہد اللہ قوما، اللہ فرماتا اس قوم دا میں کی کر، اس قوم دا میں. ایک گل مایوسی دی، ایک گل مایوسی دی، اور حق وہ ہے جو مایوس نہیں ہوتا. یار گل کا سن دو، حق وہ ہے جو مایوس نہیں ہوتا. جہاں بندہ آتا ہے منڈا آخر نہیں لگتا، وہ آتا میں یہ کی کر. منڈا پڑھتا نہیں، ماسٹر آتا میں تو کوشش پہ کرنا میں ہوتا کی کر. یہ جن بندے پاکستان کی ڈوب سمجھانا چاہتا ہے کہ جس قوم کے متعلق میں پیانا نہ اینا دا میں کی کراں، انہاں نال بحث نہ کریا جے نہ حق تسلیم نہیں کرنا. کیا بات ہے. ہمارا بارو جیسا دے اللہ بندے بھی ٹینشن دور پہ کرتا ہے کہ میں انہاں دا کی کراں جنہاں دے متعلق میں پیانا کہ میں دا کی کراں. میں اتنے کتاباں لے کے ٹر جا میں نہیں منوانا. میں خیال ہے کیڑی قوم بدبخت. فرعون بڑا برا سی، وہ دے موسیٰ نو بھیجے. نمرود بڑا بدبخت سی، تو دے ابراہیم علیہ السلام نو بھیجے. ابو جہل بڑا بدقسمت سی، وہ دے تو مصطفیٰ نو بھیجے. یہ کیڑی قوم ہے جدے متعلق تو پہلے ہے میں کی کر. فرعون واسطے موسیٰ ہے، نمرود واسطے ابراہیم ہے، ابو جہل تے ابو لہب واسطے مصطفیٰ ہے. اے کیڑے بندے نے. اللہ فرماتا ہے کافر نے، کافراں والے میں نبی بھیجنا. یہ یہودی نے یہودیاں والے میں نبی بھیجنا. ایک عیسائی بھی نہیں عیسائیاں والے پہ پیغمبر بھیجنا. یہ مشرک کافر یہود و نصارہ نہیں، کیمونسٹ بھی نہیں جہاں مینو نہیں منتا وہ والے بھی میں اپنا ہادی بھیجنا، اپنا پیغمبر بھیجنا. میں کہ اللہ اے کون نہیں آج ہی سامنے آ گیا جی، انہاں دا دھیان رکھا جی. اللہ فرماتا ہے کیفا یہد اللہ قوما، اس قوم کا اللہ کیا کرے کیڑی دا. اللہ فرماتا ہے کفروا بعد ایمانہم، اس کا میں کیا کروں جو کافر ہو گیا ہے ایمان لانے کے بعد. کیا بات ہے. کافروں تے میں ہادی بھیجنا، مشرک ور میں نبی بھیجنا. انہاں دا میں کی کرا جڑے ایمان لے آن تو بعد کافر ہو گئے. میں کیا لوگ کون سن، میں کبھی موضوع چھڈیا نہیں انشاءاللہ. میں کہ کون سنے لوگ. اللہ فرماتا ہے شاہدوا ان الرسول حقا، یہ وہ بدقسمت ہیں جو پہلے مان گئے تھے کہ رسول حق ہے. یہ مان گئے تھے کہ رسول حق ہے، اب یہ منکر ہو گئے ہیں. یہ مطلب ہے نقصان زیادہ وہ دیتا ہے جو مان کے منکر ہو. اسلام کو کافر نے نقصان نہیں دیا، انہوں نے نقصان دیا جو یاد رکھنا جو حق کی گواہی نہ دے اسے قرآن کافر کہتا ہے، جو حق کو حق کہہ کے مکر جائے اسے قرآن منافق کہتا ہے. او یار کافر نے اسلام نو انہاں نقصان نہیں دیتا جنہ نقصان منافق نے دیتا ہے. ایران نو امریکہ وہ نقصان نہیں دیتا، اسرائیل بھی وہ نقصان نہیں دیتا. جدہ اندر دیا مخبرہ تے منافقہ نقصان دیتا ہے. وہ دے جننے بندے ٹارگٹ تے مرے نے وہ ساری چپاں لائیں گے ایتھے بیٹھا ہے ایتھے بیٹھا ہے ایتھے بیٹھا ہے. وہ منافقت بہت زیادہ سی، منافقت نے زیادہ نقصان کیتا ہے. کفر نقصان ادا نہیں کرتا، یہودی ایڈا نقصان اسلام کا نہیں کرتا. اسلام کا نقصان جدوں ہے سب تو زیادہ منافق دی وجہ تو ہے. اور کمال ہے اس زمانے میں جدوں نبی دا دور سی ادوں ہی انہاں منافقاں نوں سپورٹ یہودی کرتے سن. سبحان اللہ. اور آج بھی دنیا بھر دیا منافقاں نوں سپورٹ یہودی کر رہے ہیں. ادوں بھی یہودی دا پیسہ منافقاں نوں پہنچتا سی. کہتے ہیں جب تیرے پاس منافق آتے ہیں یہ دا مطلب پہلا لڑ لڑ طے کرتے جاؤ گا، یہ تو پہلا کٹ کر لو گو پھر دینے. کئی بندے کا پیچھے ہی دھیان ہوتا جہاں اینا سالن پا لینا کلا ہی، حالانکہ وہ ہور بھی پیا ہوتا انہوں پتا ہوتا مگر مک نہ جائے. میرا خیال ہے ہولی ہولی کھا لیا بندہ تو سوکھا رہتا پانے کنیاں کھا لیا. 2-3 بوٹیاں رکھیاں ہوں تو بندہ کھا کے پھر ہور لے لا تو ہوتا نہ لگتا اینا پا لوے تو پھر ہوتا نہ وہ پہلے اینا کو کھا نہ اگوں پھر ہوتا سی. اللہ فرماتا اذا جاءک المنافقون، حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں رکھ ادھر قرآن تے ہاتھ ادھر میں رکھنا. پھر من رسول کے پاس صرف مومن تو نہیں آتے تھے،
صدقے تیرے پاس منافق آتے ہیں اور آ کے کی آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور آ کے تجھے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. منافق نبی کو آ کے کی آتے ہیں تو رسول نہیں، رسول ہے تو اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. یہ نام ہی نہ آکھن تو میرا رسول ہے، یہ نام ہی آکھن تو میرا رسول ہے. اگلی گل اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. گل نہیں پہنچا سکے. اے خان کا ڈوگرے ایک بندے بندہ پوچھے کہڑا شہر ہے، کہڑا پنڈ ہے، کہڑا علاقہ ہے، تو آ کے خان کا ڈوگرا. گل سچی کی تھی، سچی کی تھی، سچی کی تھی. ہو سکتا ہے گل سچی کرتا ہو تو آپ جھوٹا ہو. یہ گل تو ٹھیک پہ کرتا ہے خان کا ڈوگرا، اگو ضروری تھی نا پہ سچا بھی ہو. گل سچی پہ کر. قرآن چو بندے پھڑ گئے جہے گلاں سچیاں کر دیں تو ہوں جھوٹے. صدقے جاواں صدقے جاواں پڑھ کر سورہ منافقون دی پہلی آیت میں جناب سامنے پڑھی. سبحان اللہ ٹھائیاں پا رہا ہے، گھر بہ کے آرام نہ پڑھ لو، آرام نہ پڑھ لو. موسیقی کا سوٹ لے آ کے بندے ڈرائیور چیک کر دیں کتنے میرے دانت نہیں لگ گیا. تقریر سننے تو بعد بھی گھر جا کے قرآن چو چیک کریا کرو کوئی مولوی دانت نہیں لگ. ہاں کرو کتنا پچھلے سال کیتا سی، ایت کا نہیں کیتا. پچھلے سال کیتا سی. نہیں نہیں میں سناواں کہ سنا ٹھیک ہو گیا. شکریہ مہربانی. یعنی بندے دسو بھی کوئی نہیں سپڑنا، کوئی نہیں سپڑنا. اعتبار بھی کوئی نہ ہے، ساڈا بھی اعتبار کوئی نہیں، ساڈا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس واسطے بھی اسی بھی اس طرح عام بندے ہیں. ایک تو گل دساں، یہ جن بندے گل کرتے ہیں تو بندے سمجھتے ہیں پہ ایویں پیا کرتا ہے، وہ حق نہیں ہوتے. جدو حق گل کرتا ہے نا پھر صرف حق ہی کرتا ہے. میرے تے شک ہو سکتا کہ اللہ تواڈے تے بھی ہو سکتا، لیکن حق تے شک حق تے شک نہیں ہوتا. اللہ دے بندے جدو آپ حق نہیں تے دامن ہی حق دا پھڑ گیا. کمال ہے یار، آپ بندہ سچا نہیں، دامن تو کسی سچے کا پھڑنا چاہیے نا. اللہ فرماتا ہے تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. رل کے میرے نال جواب دیو گا. یہ جڑی گل کرتے ہیں پہ کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ گل سچی ہے کہ نہیں؟ اے سچی جلدی بولو جی. سچی سچی گل سچی کرتے ہیں. تے اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. میرے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے کہ بندے جھوٹے ہیں. بات سچی ہے بھائی. کیا بات ہے؟ بات سچی ہے اور بندے پھر رکھا بات سچی کر رہے ہیں اور بندے جھوٹے ہیں. ایسے بندوں سے گزارا ہو سکتا ہے، مبالغہ نہیں ہو سکتا. اور جڑے بندے گلاں سچیاں کرتے رہے تے آپ سچے نہیں ہوندے، انہاں نال گزارا ہو سکتا ہے. مبالغہ انہاں نال ہوندا جڑے گل بھی سچی کرن تے آپ بھی سچے ہون. گل بھی سچی آپ بھی سچے. میں رک نہیں سکتا، میں رک نہیں سکتا. میں 2 تو 3 ٹائم سی مینوں دسیا گیا بھی ضروریت عمران صاحب نے تجھے تو بعد پڑھنا ہے تے زیارتاں وغیرہ انہاں برآمد کرانی ہیں. میرا ایگریمنٹ یہ سی، میرا ایگریمنٹ یہ میرے دلائل میں سمجھ جائے. یہ مطلب ہے کافر میں دین دی سمجھ آ سکتی ہے. جلدی بولو یار. شکریہ قبلہ، مہربانی جی، مہربانی جی، بہت شکریہ. اور یار کافر میں دین دی سمجھ آ سکتی. قرآن یار لا یفقہون، اللہ فرماتا نہیں سمجھیں گے. میں مور لائی ہوئے، میں مور لائی ہوئے انہوں پھر سمجھ آ جائے. یہ رسول بھی سمجھائے تو نہیں سمجھے. میں مورا لا چھڑیاں نے پکے پکے جہنمی. میں کہ اللہ پاک یہ مورا کنے لگے؟ فرمایا میں آپ نہ. صحابی نبی دے دربار سے اٹھ گئے. وہ سکے یا رسول اللہ اسی بندے نو منواندے پھرنے ہیں حق حق. یہ بچے جڑے منافق نے انہوں تو کوئی نہیں سمجھ آؤ. نبی آگا کوئی نہیں آؤ. اللہ مورا لا تو سکے تمہیں پتہ لگ جانا منافق کتنے. نبی فرماندے نے میں پہلی صف چ ہوئے میں تاں بھی پہچان لیں، آخری صف سے ہوتا ہوئے میں تاں بھی بتاؤں. وہ سکے یا رسول اللہ تواڈی قسم جے
سانوں بھی دا چھڑو تاکہ اسی سر نہ کھائیے تو نہ سر کھپائیے اسی بے اسی انہاں نہ کریے جنہاں تے اللہ مورا لائیاں اللہ مور لاندا منہ تے سجدے سپیندی متھے تے لاندا تے دس پین او لگی ہے دل تے دل ہے غیب نو جانن والا اللہ کو پوچھ کے دس وہ سانوں کہ میں پتہ لگے تاکہ اسی تھان تھان انہاں نو منوان دی کوشش ہی نہ کریے انہاں کیا ہمیں بتا دیجئے کہ مور کس دل میں ہوتی ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں نبی فرمایا جس دل میں بغض علی ہوتا جس دل میں بغض علی ہوتا ہے بغض علی ہوتا ہے اسی دل میں منافقت ہوتی ہے یہ مطلب ہے ہوں مہربانی کر لیجیے جڑا بندہ لتاں تو معذور ہے انہوں دولہ آندے پنجابی ہے وہ بیچارہ بیٹھا لتاں تو معذور ہے وہ تے مجبور ہے وہ تے بیچارہ مجبور ہے ان تے بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اللہ پاک انہیں شفا دے اللہ پاک انہیں صحت دے اللہ انہیں بالکل موجزہ ٹھیک کر دے بیوقوف او نہیں جڑا لتاں تو معذور ہے بیوقوف ہے جڑا انہوں آکے پاج جو وہ بندے اپنے جو تیرا فتح منہ تے بیٹھ وہ دی کی حالت ہے تے کتے پچ جڑے بندے دے دووے ہاتھ اللہ معافی دے وے کہ ہاتھ ٹوکے چاہ گیا تے تو کٹکتے انہوں بندہ کہ لکھ میں پہنا لے بیوقوف ہو نہیں وہ تے معذور ہے بیوقوف ہے وہ جڑا ٹنڈے نو آکے تلے نبی نہ ہونا عیب نہیں اللہ دے کام نے اللہ سب کو شفا دے وہ کھلوتا ہے وہ بیوقوف نہیں جڑا انے نو آکے ویکھ کے ٹور اے اللہ دے بندیو بیوقوفی نہ کرو جنہوں ٹورنا جے پہلا لتاں چیک کرو کدھرے لولا تے نہیں جنہوں بکھانا جے اکھاں چیک کرو انا تے نہیں جنہوں کو لکھانا جے پہلا ہاتھ چیک کرو ٹنڈا تے نہیں اور خدا دا نہیں جنہوں حق منوانا ہی پہلا چیک کر او دے دل وچ بغض علی جدے دل وچ بغض علی نو دین سمجھ چلے حق شکریہ قبلہ بھائی پڑھے لکھے ماحول مل گیا مولا تو انہوں جزا دے دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ انہوں دا نام رکھے نام ویسے کسی دا پٹھا رکھنا تو نہیں چاہتا اب بندہ موٹا اٹھن لگے تو نہ اٹھا جائے تو نال دا بندہ آندا اوے مجھے جائیے وہ ٹھیک ہو ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے موٹا ہو گیا تو اللہ پاک انہوں شفا دے اللہ انہوں صحت دے تو ٹھیک ہو جائے تے ویسے کدی کدی جدو کوئی ایسا عیب ہوئے تو اللہ پٹھا نہ رکھے تو پھر حرج والی گل کوئی نہیں کیونکہ اللہ پٹھا نہیں رکھتا اللہ جدوں گل کردا سیدھی کردا اے بندے نے نبی دے دربار چ بیٹھے نے ہے منافق نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرا حبیب واذا رأیتہم تعجبک اجسامہم جب تو ان کو دیکھتا ہے تو وہ جسمانی طور پہ بڑے فٹ نظر آتے ہیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور جب تو بات کرتا ہے تو باتیں سنتے ہیں اور تو ان کی باتیں سنتا ہے چنگے پہلے بیٹھے نے وہندے بھی نہیں پہ کلا سن دے بھی نہیں تیرے نال بندہ کر دے ہی اور اللہ انہوں نے کی پہندا ہے آج جنہاں نے حق نو تسلیم کر کے چلے ہیں اللہ فرماتا ہے کأنہم خشب مسندۃ یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے دیواروں کے ساتھ نہیں میں بڑا بھی کر سکتا بالن یہ جو گیس نہیں سی ہوندی بالن بالتے سن بیاہ تو پہلا نال توری دیوار دے نال لکڑیاں رکھیاں وہ کھانڈ کے رکھیاں ہوندیاں سن تاکہ آواز پھر جائے تو بڑھ جائے انہوں نے پنجابی چ کیا دے سن بالن چو ڈوئیاں نہیں نکلدیاں تو نہ فرنیچر نکلدا بالن صرف بالن دے کام آوندا بالن صرف بالن دے کام آوندا میرا دل کردا مولویاں دے بوئے کے قرآن کھڑ کے تے سورہ منافقون کٹ کے تے ایس پاسے قرآن کر کے انہوں نے ایتھے انگلی رکھوا کے پوچھا یہ بندے کون نے جڑے جمعہ پڑھن آئے نے تے اللہ آندا بالن کیا بات ہے زندہ رہو میں نہ ہو جمعہ پڑھن آئے نے تے اللہ کی آندا ہے سارا بالن کٹھا حضرات گرامی جنہوں اللہ بالن آکھے انہوں بڑھنا چاہیے ہدایت نہیں دینی چاہیے بالن بلتا ہے ٹوپی تے آگ رکھنی ہے تو ٹوپی پہلا گرم کری دی کہ پہلا آگ بڑھ دی آگ بڑھ دی وہ ٹوپی دے بچ رکھی دی خان کا ڈوگا تو کسی دوست میں ٹوپیاں لا کے گیا ہاں بہت اچھی ہیں تاں یاد ہے میں سارے پنڈ دے بابے راضی کر چھڑے 200 روپیے
چاچا جی ویکو ٹوپی کو سکا بلے پترا جمع تو جدے مقصد دا کوئی چیز ہو جائے وہ میں خان کا ڈوگرا تو لے کے گیا سا میں بڑی دیر بہت پہلے دی میرے عزیزوں یہ بالن بنتا ہے تو پھر کچھ ہے سردی اللہ فرماتا ہے بالن نے جڑا تیرے سامنے یہ مطلب ہے منکر علی کل بھی بالن سی منکر علی آج بھی بالن مہربانی اگلی گل یہ کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں اس آگ سے ڈرو فتقوا نارا التی وقودها الناس والحجارہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بندے بھی ہیں انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں یہ مطلب ہے دوزخ جی یا پتھروں کا بالن بننا کیا بات ہے تو یا منافقہ کا بننا تو خیر ایڈی جلدی کہڑا مجمع پہنچے گا یہ مطلب ہے جنہ بڑھ کے کوڑے بنانے نے وہ بندے ہو رہے ہیں اللہ فرماتا او عدت للکافرین ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا کافروں کے لیے تیار کر رکھا کافر دوزخ ہے ڈگنے نے پر وہ دو جنہوں پہلا منافق بڑھنے نے یارہ جلدی بولو بالن پہلا بڑھنا کہ بندے پہلا چھاڑا مارنا پہلا بالن بڑھنا ہے تے بالن جنہ بندیاں دا بڑھنا وہ کافر نے بولو بولو جی منافق نے تے جنہ بیچ ڈگنے بھئی نہ بچ نکلے کافر تے جنہ پہلا بڑھ کے کوڑے بنانے وہ منافق یہ مطلب ہے پھر سڑنے پہلا کیڑے نے منافق تے 2-3 منٹ بعد پاوے 1 منٹ ہوئے بعد کافر کافر ہوئے جدے دل بچ اللہ دا بغض ہوئے منافق ہوئے جدے دل بچ علی دا بغض ہوئے یہ مطلب ہے قبر سے جان تو پہلا لوگوں طے کر لو حشر والے دن جدو دوزخ پکڑے تے بندے سڑنے نے اللہ دا منکر کوئی 2 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے علی دا منکر نے پہلا جی ایک گل ہو گئی ہے جی بہت شکریہ نہایت مہربانی یہ انہوں کی گل کی ہے جڑے دوزخ جانے میرا خیال ہے مجلس نو اتنے نہ مکائیے مجلس اتنے مکائیے جتھے بندے جنت جان یہاں تے دوزخ دا بالن بننا ہوں جنہ حق نو تسلیم کیتا ہے انہوں کی گل بھی قرآن چ پڑھ سورہ مبارکہ آراف دی آیت منتخب کی ہے میں بڑی محنت کی بڑی محنت کی حق دی آیتاں کٹھیاں کرنے سورہ مبارکہ آراف خالق فرماندہ لقد جنت والے کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق جنت والوں کی جنت سے آواز آئے گی کہ لوگوں ہم وہ ہیں جنہوں نے ہر اس حق کو مانا جو اللہ نے بھیجا تھا ہم وہ لوگ ہیں جنت سے آواز آئے ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ فرماندہ وَنُودُوا أَن تِلْكُكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون اللہ فرماندہ ہے اے جنتیو تم نے جو عمل کیا ہے نا دنیا میں جاؤ ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا ہے نماز عمل ہے روزہ حج عمل ہے نہ کرے آجے بولو عمل ہے حج عمل ہے روزہ عمل ہے نماز عمل ہے زکوٰۃ عمل ہے یہ او عمل نے جڑا کر کے بندہ جنتی بنتا ہے حق نو من کے بندہ جنت دا وارث بنتا ہائے ہائے یہ سردار نہیں لیکن وارث کیوں کیا گیا اللہ فرمایا اس جنت چ انج رہو جویں اپنی وراثت ہوندی ہائے ہائے حق نو تسلیم کرنا والے ہو جنت چ انج رہو جویں اپنی وراثت چ رہ رہے ہو جس کو حسین جگہ دے اسے وراثت کے ڈاکومنٹس دے دے گا ہن سنو وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنت والے جو اصحاب ہیں جنت والے لوگ ہیں وہ ندا دیں گے پکارے تن تن دو دکھیو کیڑا انداز بنا یارہ ندا پہ دینا جنتا یا پھنگے او دو یارہ ندا پہ دینا جنتا یا پھنگے او دو دکھیو اکھن کے کیجے او اکھن کے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا
ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا حق نے وعدہ کیا تھا. ہمارے ساتھ وعدہ حق کا تھا اور حق کا وعدہ تھا. ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہمیں دیا گیا تھا. اچھا جی جیسے کی کریے آپ پہنچ گئے جیسے کی کریے. سواد لینا اگوں کی وہ اندر ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے جس کا ہم سے وعدہ تھا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تم وہاں ہی ہونا جس کا وعدہ کیا گیا تھا. تمہارے ساتھ بھی حق کا وعدہ تھا, ہمارے ساتھ بھی حق کا وعدہ تھا. جتھے ساڈے نال وعدہ کیتا سی حق نے اسی اوتھے پہنچ گئے ہیں. اور تسی کتے باہر کھجل تو نہیں پہ ہوندے اور دوزخ وچ پہنچ گئے ہو. ویسے گل دی لوڑ تے کوئی نہیں, پتہ نہیں قرآن چ لکھی. جی میں بندہ کسی دیسی دے کمرے چ بہ کے باہر دے اپنے دشمن نو آکے فون کر کے تو پہ سڑنا پیا وہ دوزخ والے پہن دے. تسی اوتھے اپڑ گئے ہو. بڑا سواد ہے. کاٹو نام وہ کہیں گے کہ ہاں پہنچ گئے. اسی بھی دوزخ وچ پہنچ گئے. جدو یہ مکالمہ ہوئے گا نا اتھے اللہ فرماتا فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ, پھر ایک مؤذن دونوں کے درمیان کھڑا ہو کے آواز دے. ایک مؤذن اذان دے گا. سورہ مبارکہ الاعراف آیت نمبر 44. فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ, ایک مؤذن اذان دے گا. کوئی بولے گا پورے مجمع چو جدو اذان ہوندی ہے تو بعد پھر کی ہوندا ہے. پاویں اولی جی بولو بولو نماز اذان تو بعد آ جڑی اذان ہونی ہے نا حشر وچ ایدے دے بعد نماز نہیں ہن تے بولو نیری اذان ہونی ہے نماز نہیں ہونی. مؤذن ہونا تے اذان ہونی. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ, ایک مؤذن اذان دے گا. پہلا اذان سنو پھر مؤذن ہی دسنا کون صدقہ جاواں نہیں سواد ہی نہیں ہے. پہلا اذان سنو اللہ اکبر اللہ اکبر نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ نا, اشہد ان محمد رسول اللہ نا, اشہد ان نبی نا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الخیر نہیں. یہ بکھری اذان ہے. مؤذن بھی بکھرا ہے, اذان بھی بکھری. جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مؤذن, ہاں تھوڑے بندے بولے نا 4-5, ایک مؤذن اذان دے گا. آج کئیاں بندے زندگی چ پہلی باری یہ اذان سننی ہے جڑی حشر چ ہونی ہے. جڑا قرآن دا قاری ہو جاندا, حافظ قرآن نہیں جاندا, عالم دین نہیں جاندا. کچھ بچے جڑے قرآن زیادہ نہیں پڑھتے وہ سن لو. سلاواں اذان انج شاہ کا ہاتھ رکھ لا, رکھا پاوے نہ رکھا. ویسے میں ذرا اشارہ دینے لگا کیونکہ اذان اتنے لوگ کی سمجھتے ہیں وہ نہیں پتا کیویں دے گا, لیکن میں اتنے اشارہ ہی کہ اللہ اکبر. ایک مؤذن اذان دے گا بینہم, جنت اور دوزخ والوں کے صدقہ جاواں درمیان کھڑا ہو کے اذان سنو. اتنی کوئی اذان ہے بینہم, وہ درمیان میں کھڑا ہو کے کہے گا ان لعنت اللہ علی الکاذبین. معاف کرنا جی معاف کرنا. کاذبین نہیں, لفظ ظالمین. لعنت اللہ علی الظالمین. مباہلہ میں اعلان ہوا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین, پہلے میرے منہ سے وہ نکل گیا. ایتھے کی لکھے ان لعنت اللہ علی الظالمین. یہ اذان ہوگی کہ حضرات ظالموں پر اللہ کی تو سواد لینے. جنت والے جنت ہی تر گئے نے, جنت والے بندے کئی سمجھتے ہیں کہ کوئی لعنت تو جان مار کے چھٹ جائے گی. لعنت ہو شہر ہے جی مار کے بھی جان نہیں چھٹ. حشر والے دن اذان ہو رہی ہے لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی. پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ بندہ آ گیا.
پڑھ لو سارے پڑھ لو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ سا کیا امام وہ جنت والے تو جنت ہی ٹر گئے تو دوزخ والے دوزخ ہی ٹر گئے تو فرشتے حساب کتاب کروا کے فارغ ہو گئے. بانگ کنے دن اے شکر کرو نے پوچھیا وہ دے کولوں جنوں پتہ سی. سبحان اللہ. وہ اذان کون دے گا؟ فرمایا وہ یوم الحق ہے. حق کے کہنے پر حق اذان دے گا. حق کے حکم پر حق اذان دے گا. میں حوالہ دے دینا بلاغ المبین بلاغ القرآن تفسیر کوثر علامہ شیخ محسن نجفی اور فرماتے ہیں میرے 5ویں امام سے روایت ہے. کسی نے پوچھا وہ مؤذن کون ہے؟ مسکرا کے میرے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے جد امجد علی ابن ابی طالب نے کوفے کی مسجد میں خطبے میں کہا تھا انا مؤذن فی دنیا والآخرہ. دنیا کا مؤذن میں ہوں آخرت کا مؤذن بھی. اے حضرت علی کتنے کھلو کے اذان دیں جنت تے دوزخ کے درمیان. علامہ شیخ محسن نجفی صاحب نے اپنے قلم نال جڑی گل لکھی ہے وہ پڑھن لگا جی. وہ فرماتے ہیں جب یہاں تک ہم پہنچے نا کہ آواز آئے گی ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. جنت والو آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. آخری جملہ ہے شیخ محسن نجفی صاحب تفسیر کوثر کی فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک بات پہنچ گئی نا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑے ہو کے علی اذان دیں گے پھر اس حدیث کی بھی سمجھ آ گئی کہ علی قسیم النار والجنہ. علی ہی جنت اور دوزخ کے قسیم ہے. آباد رہو خیر ہو. علی علی ہی علی ہی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا. اللہ دے بندے ہو جس جنت بنڈنی سی وہ تیاں میں تو نہیں سی مارنا. کچھ بندے خیال کریں 28 رجب سی 28 رجب جمعے دا دن سی. عبداللہ ابن سلام اس بندے دا نام جڑا مدینے میں سودا کھڑتا سی تے پنڈ چ جا کے 8 دن بیچتا سی پھر 8 دن بعد جمعے تو بعد دکاناں کھول دیا سن. یہ عبداللہ روایت کرتا ہے. 28 رجب نو میں نے پتہ ہی نہیں سی. جمعہ پڑھ کے باہر نکلا تو دکاناں نہ کھلی تو میں واپس مسجد چایا. ایک بندہ مسیتوں پہ نکلتا سی مسجد نبوی. میں انہوں پوچھا یار میں تے سودا کھڑنا 8 دن بعد اج دکاناں نہیں کھلی. ہو سکتا تینوں کسی گل کا پتہ نہیں. ہو سکتا نہیں. ہو سکتا اندر آ. ہو سکتا میں نے مسجد دی دہلیز تو اندر کھڑ کے میرے کانے چو سکیا حسین مدینہ شریف نہ رو کدی بھی نہ رو کسی اور غم کسی اور غم کدی بھی نہ یہ اکھاں نہ رو کسی اور دعا ہی کر سکنا صرف اس غم کی. اللہ ان اکھاں نو صرف یہی غم نہیں سی. یہ اکھاں جڑیاں شبیر نو ہوندیاں یہ کسی اور غم کی جھوٹیاں ہی نہ ہو جھوٹیاں ہی نہ ہو صرف ظاہر پتر. کہنے لگا میں نے پوچھا دکاناں بند کیوں؟ ہو سکیا اُرا ہو سکیا 2 قدم اس اگے کھڑ کے آخیا تو بالکل نابلد ہے. وہ پیڑاں نال جا رہی تیاں نال جا رہی محمد دیا نوح جنیاں کدی گلی چ نہیں آ رہی وہ نکلنے لگی باہر. یہ دکاناں عباس ابن علی نے بند کرائی. علی دا کہ بیٹا عباس ہے انہیں آخیا دکاناں نے کھولا جو میری مرشد زادیاں آج سواریاں تو سوار ہو کے مدینہ چلے. ہو سکا اگلے جو میں آ گئی آج نہیں کھولوں. کہنے لگا بوا بکھا جتوں شریفہ نکل کی کریں. کہنے لگا ویکھنا چاہنا ایڈے شریف جدو اجڑتے ہیں انہوں کی کیفیت کی ہوئی. وہ کہنے لگا تیرا خیال ہے میں تینوں لکا کے کھلا دیا تو تو چھپ کے وہدا انہوں نے پتہ ہی نہ لگے گا. انہوں نے پتہ ہی نہ لگے گا. کہنے لگا مینوں آخر دفع ہو جا تو میں ٹر جاؤں تو مینوں کھلا. وہ آندا بڑا دروازہ سامنے سی سیداں دا مینوں اس سامنے ایک اوٹ دے پیچھے کھڑیا کیتا. اس کہا او دروازہ ہی اودے تے نکلنے تے میں ٹر جا. وہ ٹر گیا. یہ بندہ آندا نہ گندا میرے سامنے. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ امام حسین تو چھپیا سی. امام تو کوئی شے چھپی نہیں. امام کو اللہ دا دتا علم ہو نہیں سکتا کہ سہارا دیا تیاں نکلا تے کو چھپ کے بندہ رہے تو امام حسین کو پتہ ہی نہ ہو. اصل گل ہے کہ امام حسین بھی
یہ برداشت کیتا تے کھلوتا رہن دیتا کوئی تے ویکھے میں کیویں اجڑے میرے تک تاں ہی گل پہنچی میں خان کا ڈوگرا کا سنانا کہ میرا روایت پہنچی ہے تو میں سنا رہا ہوں میرے مولا جی میں حبیب ابن مسلم کربلا دا راوی ہے میں بالکل قریب سی انہیں راویان اجازت اہل بیت لو تاکہ حق نہ چھپے یہ آندا میرے سامنے بڑا دروازے چ بندہ نکلیا جی دے ہاتھ چ کرسی سی سونا ایڈا سی میں حیران ہو گیا کہ دا نوکر کوئی نہیں یہ آپ ہی کرسی لے کے نکلیا آندا 31-32 سال دا نوجوان سی شیعہ نو دسنا پینا ہے کون سی حضرت عباس نو دسنا پینا جڑا پہلی باری مجلس آیا میں دس دن حضرت عباس کمرے بنی ہاشم آندا دے ہاتھ چ کرسی میں ویکھی تو میں سوچیا ایڈا سونا ہے تے شہزادہ تے اے دا نوکر کوئی نہیں جب اس گلی چ رکھ کے اپنی آبا صاف کرنی شروع کی ادو میں صاف لگا ہے تے آپ نوکر ہے تو پھر میرا اشتیاق بدیا کہ نواب کیسا ہوگا یہ سردار کیسا ہوگا آندہ کرسی صاف کر کے رکھ کے اس پردہ ہٹایا اندروں واقعی ایک سلطان نکلے سر امامہ سی 2 شہزادے دونوں پاسے نکلے حضرت امام حسین آندہ ایک پاسے 18 سال دا 17 سال دا تقریباً ایک پاسے 13-14 سال دا حضرت قاسم تیری اکبر امام حسین آندہ 3 ہستیاں نکلیاں نے کرسی تے حسین بیٹھ گئے دونوں پاسے شہزادے آنج باڈی گارڈ بن کے کھڑے ہو گئے گلی دا منظر ایسی کہ حضرت عباس نے متعلق آندہ اے نوجوان آنج کر کے دیکھیا تے اگوں گلی مردی سی گلی دے کونے تے ایک بندہ کھڑا سی او دا نام محمد سی محمد حنفیہ کوئی انہوں چیزاں دیندہ سی تے اگے باہر کدھر ہاشمی نوجواناں نو کھڑا کے تے واپس آندا سی آندا میرے سامنے ادھروں اس ایک ناکا لیاندی داچی لیاندی انہوں سامنے دروازے تے بٹھایا او دیتے اس سائبان لدے خیمے لدے 2-4 وہ خیمیاں والیاں اونٹنیاں نکل گئیں بن کے محمد وہ اگے لے گئے پھر اس بانس لدے محمد لے گئے 4 اونٹنیاں آندا اس میرے سامنے پانی دے مشکیزیاں دیاں لدی اتھوں میں صاحب لگا جنگلاں دا سفر کرن لگا آواز رہو 4 مشکیزیں آندا پھر اس اونٹنی لے گئی مشکیزیں اگے چلے گئے پھر انہیں صاحبان لدے چھوٹے تے بڑے میرے سامنے اس کپڑے پہننے والے برتن چھوٹے بڑے اجتماعی کھانا پکانے واسطے یا چھوٹے آندا جنہ سامان میں لد دیا انہوں ویکھیا نا مینوں شک پہ گیا جڑے ٹر چلے نا انہاں واپس بڑی آئے تو سب گئے ہم بڑے سے سب آندا سامان والے ناکے مک گئے تے پھر محملہ والے ناکے آئے اتھوں میں صاحب لگا کہ پردہ دار بیبیاں بھی جا رہی آندا ایک سواری نے سامنے جا کے بٹھائی اتنے کالا محمد سی اندروں ایک بی بی لیاندی ایتھے گوڈا رکھیا ایتھے پیر رکھوایا انہوں سوار کیتا تنیاں بنیاں محمد جی اے لے جا وہ باہر ہاشمی نوجوانوں دے حوالے کر کے پھر آ کے کھڑا ہو پھر آیا پھر بی بی برکے والیاں آندیاں رہیاں بدیاں آندیاں رہیاں تے میں ویندا رہا وہ جڑا مینوں شک پیا سی نا کہ اے جڑے ٹر چلے نے انہاں واپس نہیں ہونا آندا میرا شک یقین چ ادو بدلیا جدو اندروں ایک ایسی بی بی نکلی جدی گود چ چند دن آندا میں سوچیا اگر سفر کی دنیا تو رہنا ہوگا تو یہ رہی جڑی اے نہیں نہ رہی ہے سارے ٹر چلے آندا ادو دوویں جوان دوڑے ایک نے آ کے ہاتھ بدائے حضرت علی اکبر کا آندا بڑے نے ہاتھ بدائے وہ دیتے انہیں چھوٹے جا شہزادے نے رکھیا ہے جی رکھیا تے دوسرے نے اگے بڑھ کے اس مستور دا برکا سنبھالیا حضرت عباس نے سہارا دیتا جدوں یہ بی بی محمل دے وچ بیٹھ گئی ہے نا آندا ادوں 18 سال دا 17 سال دا تقریباً آندا نوجوان اگے بدیا اس بچے نے اس بی بی دی گود چ رکھن لگیا پہلے چوم اکبر نے علی اصغر کا منہ میں آباد رہے آندا انتہائی احتیاط نال اس بی بی کی گود چ رکھا احتیاط نال کیوں یا چھوٹا بچہ احتیاط آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو جنوں 28 رجب نو علی اکبر علیہ السلام نے ماں دی گود وچ احتیاط نال چوم کے رکھیا سی مصطفیٰ دی امت نے 10 محرم نو انہوں نیزے نال ملے یہ سواری ٹر گئی یہ سمجھا ہوں پیچھے کوئی نہیں آندا میں حیران ہو گیا
اس بندے میں ہوں تک روندا نہیں سی ویکھیا کنوں جلدی حضرت عباس آندا میں روندا نہیں ویکھیا آندا جدو اس بی بی دا محمل ٹر گیا ادو میں حیران ہو گیا کہ ہن اندروں کنے ہونا یہ بوے لو ویندا سی تے روندا سی بندے نے پتہ لگ گیا یہ دروازے لو آباد رہے دروازے لو ویندا صدقے جاواں دروازے لو ویندا سی تے روندا سی دروازے لو ویندا سی تے روندا سی یہ تے میری تیاں نوں پتہ لگ گیا میرے بیٹے نوں بھراواں سب نوں پتہ لگ گیا یہ کون آن والی اندروں آندا دروازے لو ویکھ کے روندا سی مورے چہرے تے جلال سی والاں چوں پسینہ ڈگدا سی اس میرے ویدیا تلوار چ ہاتھ پایا دستے تے رکھ کے باہر کڈی تلوار نوں سجے منڈے تو اونچی کیتی تے گلی چ نس نس کے آندا سی الحجاب میں سمجھا اگے بھی تو بیویاں گئی ہیں یہ کوئی خاص پردہ ہے آندا جدو پورا مدینہ سفود چھا گیا اندروں ایک بی بی نکلی جدے دوالے 18 قمیضہ پہلا قدم ایدہ گلی جایا حسین اٹھتے کھڑے ہو گئے اکبر دوڑیا قاسم رکھیا آندا 4 لوگوں نے سوار دیتا ہے حضرت عباس نے نال سواری پھڑی نال سہارا دیتا امام حسین نے منڈے نال ہاتھ رکھیا حضرت علی اکبر نے برقع سنبھالیا حضرت قاسم نے نالین مبارک نو ہاتھ پایا آؤ بھائی لوگو جدو کوئی روندا ہے وہ منہ سیدھا نہیں رہندا لیکن سانو پرواہ کوئی نہیں اے جڑی 28 رجب نو علی دی بیٹی ایک سوار ہوئی سی او 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے ویندی سی تے آندی سی کہ ٹھٹر لے آؤ آندا جدو اے بی بی دی اونٹنی ٹری ہے پھر سردار گھوڑے تے بیٹھ امام حسین دا پیچھے گھوڑا بھی نکلا وہ پھر کرسی تے نہیں بیٹھا اگے اگے ڈاچی پیچھے پیچھے امام حسین دا اس نازک مرحلے تے آ گئی ہے روایت جدے واسطے میں سارا سال بندے اندر اوتھے آ گیا گلی مڑنی سی تے نہ ڈاچی دسنی سی تے اس گلی چ کھلوتے آ نہ پھر گھوڑا دسنا آندا جدو ہمشیر دا ناکا مڑ گئی وہ تے نہیں دسنی جدو امام حسین آندا جدو سلطان دا گھوڑا مڑن لگا گھوڑے دا منہ گیا اگلی گلی دے وچ سمجھ کے سنے جے کس بتے یہ آندا اس سردار نے مڑتے ہوئے پچھلی گلی کو حسرت سے شک پہ گیا کوئی قیمتی شاید ہی کر آندا جدو میری نظریں ہوتی ہیں نظریں دا تعاقب کیتا ہے کہ میں دیکھا حیران ہو گیا بڑے دروازے تو چھوٹی رہی وسیع چھوٹا جا بردہ سر سے رکھ دے تو صحیح بیویوں نے ہاتھ بڑھ کے باہر دیکھے آندا پچھلے بندے دی آواز ہے یا سیدی یا مولا میرے سردار تے میرے مولا آندا پیو نے آخیا پہلے میں دو کرنی ہے کیونکہ گلا ساری ہو چکی ہیں کہنے کی بابا تسی پہلے کر آندا اس بزرگ نے آخیا بیٹی یہ رات کا فیصلہ ہو گیا ہے نا کہ تو نہیں جانا آندا اس بچی نے کہا سارا بابا یہ رات کا فیصلہ ہو گیا میں نہیں جائے آندا تجھی اس گل پوچھی یہ رات کا طے ہو گیا نا کہ اکبر نہیں رہنا آندا اس بی بی نے سامنے ہاں کی سڑ کے جاؤ کہنے لگی جی بابا یہ بھی میں پتا اکبر رہنا نہیں آخری جملہ روندے جاؤ کہ تیرا تک شاید اکبر رہنا نہیں تو میں جانا نہیں تو بیٹی باہر کیوں آئی ہے ہو سکتا میں دنیا ایک گل کرنا نہیں فرمایا کار میری دنیا تو زیادہ عزت دار بیٹی فرمایا نے بابا نہ جان کی عزت کرنی ہے نہ اکبر نو رکھن کی محنت کرنی ہے اکبر نو لے جا تو میں نو چھڑ جا میں تو صرف اس واسطے آئی ہوں محلن 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 محلن